بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں عالم نباتات کے بارے میں، یعنی پودوں کی دنیا کے بارے میں۔ پودوں کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک غیر پھولدار پودے یعنی جن کو پھول نہیں لگتے، اور دوسرے پھولدار پودے۔ آئیے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں آگے۔ غیر پھولدار پودوں میں کائی، الجی، آپ نے پانی کے اوپر سبز جالا سا دیکھا ہوگا، ریشے دار، وہ کائی کہلاتا ہے، الجی کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور دوسرا ہے پھپھوندی، جسے پنجابی میں ہم الی کہتے ہیں، جو اچار کو اور روٹی وغیرہ کو لگ جاتی ہے، فنجائی۔ اور تیسرا بیل کائی، موسز، آپ نے لمبے لمبے بڑے بڑے درختوں کے اوپر کائی جو ہے وہ اوپر چڑھی ہوئی دیکھی ہوگی کہ تنے سے نیچے جڑ سے شروع ہوتی ہے اور اوپر پتوں تک چلی جاتی ہے۔ اور چوتھا ہے فیرنز، یہ سلائی دار پتے، جن پودوں کے پتے سلائی دار ہوتے ہیں ان کو فیرنز کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہے مخروطیے، کونیفرز، جن کو کونے لگتی ہیں، جیسے بچے آئس کریم کھاتے ہیں کونے کھاتے ہیں، اس طرح کے پھل لگتے ہیں، جیسے چیڑ ہے، دیودار ہے، یہ مخروطیے کہلاتے ہیں۔ تو یہ غیر پھولدار پودے ہیں۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پہلے کائی، الجی۔ کائی عالم نباتات کا سادہ ترین گروہ ہے، سادہ گروہ ہے یہ پودوں کا۔ ان پودوں کا قدرتی مسکن پانی ہے، مسکن سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ، یہ پانی پر رہتی ہیں۔ یہ عموماً پانی میں تیرتے رہتے ہیں، یہ پودے ہیں نا، پانی کے اوپر تیرتے رہتے ہیں جالے کی شکل میں، یا پتھروں وغیرہ سے چمٹے رہتے ہیں۔ ساخت کے اعتبار سے کائی یک خلوی یونی سیلولر اور کثیر خلوی ملٹی سیلولر دونوں ہی ہیں، ایک خلیے پر بھی مشتمل ہوتی ہے اور ایک سے زائد خلیوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ کائی یہ عام طور پر دیہاتوں میں تالاب ہیں اور ندی نالے ہیں، ان کے اوپر نظر آتی ہے، گھروں میں بھی نظر آتی ہے۔ جو پلاسٹک کے پائپ ہیں جو موٹر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان میں بھی کائی لگ جاتی ہے۔ عزیز بچوں، جب بات کو، لفظ کو ماحول کے ساتھ یا ادب کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے تو بات بالکل اچھے طریقے سے اور دلچسپ انداز سے سمجھ آ جاتی ہے۔ مرزا غالب نے کائی کے لفظ کو اپنے شعر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے: سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی، یعنی سبزے کو کہیں جگہ نہیں ملی تو وہ پانی کی سطح پر کائی بن گیا۔ اسی طرح انشا جی بھی کائی کے لفظ کو اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کوئی کائی بھرے پانی سے کرتے ہیں وضو، ہم کوئی کائی بھرے پانی سے کرتے ہیں وضو، شیخ گاہک ہو تمہیں ایسے سڑے پانی کے، یعنی ہم کوئی گندے پانی سے یا کائی والے پانی سے تھوڑا وضو کرتے ہیں، اے شیخ اس طرح کے پانی سے تم ہی وضو کرتے ہو۔ بعض کثیر خلوی کائیاں چھوٹی چھوٹی تاروں، فلامنٹ کی شکل میں ہوتی ہیں، جیسا کہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک سے زائد خلیوں سے بنی ہوئی تاریں ہیں جن میں بہت سے خلیات قطار در قطار جڑے ہوتے ہیں۔ ان تاروں میں بہت سے خلیات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، خلیات مل کر یہ تاریں بنتی ہیں۔ کائی کے خلیے میں مرکزہ یعنی نیوکلیس اور دیگر ساختیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خلیے میں مرکزہ ہوتا ہے اور مرکزے میں بہت سی دوسری ساختیں موجود ہوتی ہیں، تو کائی کے خلیے میں بھی مرکزہ ہوتا ہے اور دوسری ساختیں موجود ہوتی ہیں۔ ان میں دوسرے پودوں کی طرح سبزینہ ہوتا ہے، کلوروفل۔ سبزینہ سبز مادہ جیسے پتوں میں ہوتا ہے، پودوں کے پتوں میں سبز مادہ ہوتا ہے، یہ بھی سبز ہوتی ہیں اس لیے کہ ان میں سبزینہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ضیائی تالیف یعنی فوٹو سینتھیسس کے ذریعے یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ ضیائی تالیف، ضیاء کا مطلب روشنی اور تالیف کا مطلب جڑنا ہوتا ہے، یعنی روشنی کی موجودگی میں یہ خوراک تیار کرتے ہیں، تو اس عمل کو ضیائی تالیف کہتے ہیں۔ یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اس لیے انہیں خود پروردہ آٹوٹرافس کہتے ہیں، خود پروردہ
اپنی پرورش خود کرنے والے، کیونکہ یہ اپنی خوراک ضیائی تالیف کے عمل کے ذریعے خود بناتے ہیں، اس لیے خود پروردہ ہیں، اپنی پرورش آپ کرنے والے۔ کائی کی قسمیں، کائنڈز آف الجی۔ رنگت اور بناوٹ کے لحاظ سے کائی کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مثلا سبز کائی گرین الجی، سنہری کائی گولڈن الجی، بھوری کائی براؤن الجی، سرخ کائی ریڈ الجی۔ آگے چل کر ہم ان کی تصویریں دیکھیں گے۔ کلے میڈوموناس اور سپائرو جائرا اس کی مثالیں ہیں، یہ کائی کی مثالیں ہیں۔ کلے میڈوموناس بھی کائی ہے اور سپائرو جائرا بھی کائی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کی تصویریں بھی۔ تو یہ ہیں جناب سنہری کائی گولڈن الجی۔ سبز کائی تو پہلے آپ دیکھ چکے ہیں نا، تو یہ سنہری کائی ہے، اور یہ ہے بھوری کائی براؤن الجی، اور یہ ہے جناب سرخ کائی ریڈ الجی۔ اب ہم پڑھتے ہیں جناب پھپھوندی یا الی پنجابی چ کہہ دینے آپاں، فنجائی انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو پھپھوندی ساخت کے لحاظ سے بہت سے باریک دھاگا نما ریشوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دھاگا نما ریشے ہیں، اگر آپ ہاتھ لگائیں تو یہ ریشے آپ محسوس کریں گے۔ یہ ریشے ہمیشہ گروہوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، جو مل کر کھمب نما شکل بناتے ہیں۔ دیکھیں کھمبیاں نظر آ رہی ہے نا، عام پنجابی میں ہم پد پیڑے کہتے ہیں، اور یہ روڑی یا گندی جگہوں پر بارش ہو تو اس وقت یہ اگتی ہیں۔ کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان کی شکلوں میں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ غذا کے اعتبار سے پھپھوندی دیگر پروردہ ہیں، ہیٹروٹروفس دیگر پروردہ، دوسروں پر پرورش پانے والی، دوسروں کی خوراک کھا کر پرورش پانے والی۔ جو اس سے پہلے کائیاں پڑی ہیں وہ خود پروردہ تھی، اپنی خوراک خود تیار کرتی تھی۔ یہ دیگر پروردہ ہیں، دوسروں کی خوراک سے زندگی گزارتی ہیں، جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ تیار شدہ خوراک حاصل کرتے ہیں۔ بعض طفیلیوں کی طرح دوسرے جانداروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ طفیلی جو دوسروں کے طفیل زندہ رہتے ہیں، ان کی طرح یہ دوسرے جانداروں سے دوسروں سے خوراک حاصل کر کے زندہ رہتے ہیں۔ یہ شکلیں ہیں مختلف ان کی پھپھوندیوں کی، الی کی۔